بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اسلام کو پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک فرد پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ احباب ذی وقار، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک داتا گنج بخش فیض عالم لجپال دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا ہے۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب خدا محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ محبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص نبی علیہ السلام کی ذات مبارک پر درود پاک ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کی ذات مبارک پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک آپ میرے سے دور بیٹھے ہیں، میرے تک آواز پہنچے نہ پہنچے، لیکن ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پڑھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر ذیشان پر، اس پیغمبر مہربان پر، اس پیغمبر دو عالم پر، زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد آج کا ماشاءاللہ یہ عظیم الشان فقید المثال سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ پروگرام جاری و ساری ہے، اس پروگرام کے اندر محنت کرنے والے پیکر اخلاص و محبت محترم جناب ملک عبدالحفیظ تبسم صاحب حافظہ اللہ تعالی، احباب جماعت، دیگر رفقا، محترم جناب ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی جان محترم بھائی طاہر مغل صاحب گگو منڈی والے، ماشاءاللہ تمام احباب کی محنتیں اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں انشاءاللہ آپ احباب کو علماء کرام خطبہ اعظام کے خطاب کے لیے تیار کرنے کے لیے چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ خطیب پاکستان مقرر انقلاب حضرت مولانا حافظ عثمان شاکر صاحب آپ احباب کے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ انشاءاللہ علماء اپنے خیالات کا اپنے اپنے وقت میں انشاءاللہ اظہار فرمائیں گے۔ میں انشاءاللہ چند معروضات، چند گزارشات، چند باتیں عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، بلندی صحابہ، عزت صحابہ، احترام صحابہ کے حوالہ سے چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجیے، آئیے ذرا غور کیجیے، آئیے بڑی توجہ طلب بات پر لگا ہوں۔ اب آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اپنی میری
باتوں کو سماعت کرنا ہے، میری بات کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی ہے۔ اب آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ حضرات آئیے میں بات شروع کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے ادیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے مقرر بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے علامہ بن جائے گا، فہامہ بن جائے گا، وائس بن جائے گا، خطیب بن جائے گا، ادیب بن جائے گا، مقرر بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، عالم بن جائے گا، قاری بن جائے گا، عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا۔ لیکن میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، میرا پیغام یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، تحریک دفاع اسلام کا پیغام نوٹ کیجئے، میرے مسلک کا پیغام نوٹ کیجئے کہ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی نہیں بن سکتا۔ ساروں نے ایک مرتبہ میری بات کا جواب دینا ہے اور میری بات کی تائید کرنی ہے کہ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا نہیں؟ بولے کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کا چہرے اور انوار کو دیکھا ہو، جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کے ساتھ ملاقات کی ہو اور کون سا چہرہ دیکھا ہو جس کے بارے میں حضرت حسان نے کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کو حسن و جمال عطا کیا، اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا۔ پورے والا کہنے والوں اگر نہیں سمجھے ہو، ایک اہل زبان بولا اور اردو زبان والا بولا، کمال درجے کی بات کرتا ہے۔ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کا چہرے پر انوار کو دیکھا ہو، جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات سے ملاقات کی ہو، پھر ساری زندگی ایمان کی حالت کے اندر گزاری ہو، پھر جب موت کا پیغام ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جب موت کا پیغام آئے ایمان کی حالت میں آئے اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ آپ نے صحابی کی تعریف اور ڈیفینیشن کو سماعت کیا ہے۔ اصحاب پیغمبر کے بارے میں آپ کو اللہ کا قرآن پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں۔ آئیے ذرا قرآن سنیے گا، توجہ کیجیے گا۔ سورۃ البقرہ کے اندر اعلان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان عمر کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان عثمان کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان علی کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے۔ میں نے کہا اللہ تیرے صحابہ کے ایمان کے کیا کہنے، اللہ ابو بکر بھی عظمت والے، اللہ عمر بھی شان والے، اللہ عثمان بھی مقام والے، لیکن اللہ جب میں جناب بلال کے ایمان کا مطالعہ کرتا ہوں، جناب بلال کے ایمان کے بارے میں پڑھتا ہوں، تو میرے ذہن کے اندر وہ بات آتی ہے۔ برے والا کے رہنے والوں ذرا توجہ کیجیے گا، میری اس مجلس کے اندر میرے سامعین موجود ہیں، بزرگ بھی تشریف فرما، نوجوان بھی تشریف فرما، میرے ہم عمر بھی تشریف فرما ہے، علماء بھی تشریف فرما ہے۔ ایک میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تیرے بلال کے ایمان کے کیا کہنے، جب بلال کو امیہ تپتے ہوئے کوئلوں میں لٹاتا تھا، بلال وہاں پر بھی اللہ کی صدا کا اعلان کرتا تھا، اور بلال کہتا تھا اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت
روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں۔ آج ملک عبد الحفیظ توسل صاحب نے نبی صلی السلام کی شان کا جلسہ سجایا ہے۔ آج یہاں پر کھڑا ہو کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے۔ آج منبر پر چڑھ کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے۔ آج خطیب بن کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے۔ آج مقرر بن کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے۔ اپنے دل و دماغ کے اندر وہ منظر تو لے کر کے آؤ نا، جب امیہ بلال پر ظلم کرتا تھا، بلال وہاں پر بھی کہتا تھا اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کی یکتائی کو بیان کرتا تھا، رب کی ربوبیت کو بیان کرتا تھا، الہ کی الوہیت کو بیان کرتا تھا۔ پھر تیرے اور میرے آقا نے، آقا کائنات نے، سونے پیغمبر نے جناب بلال کو مقام عطا کیا۔ آقا فرماتے ہیں اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، اذان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی میں بلال، آقا جی حبشے کے رہنے والا بلال اور کعبے کی چھت، آقا جی اگر میں نیچے کھڑا ہو کر کے اذان دوں گا لوگ میری بات کو سنیں گے، لوگ میری بات پر توجہ کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں بلال اذان سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ دنیا والوں کو بتانا مقصد ہے۔ لوگ اپنے غلاموں کو نیچا کرتے ہیں، محمد اپنے غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے۔ آئیے ذرا آپ توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، سورۃ المجادلہ اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی۔ اب آؤ ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ فرماتے ہیں میں ابو بکر سے راضی، اللہ فرماتے ہیں میں عمر سے راضی۔ اور آؤ اللہ کی رضا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا تحفہ ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا گفٹ ہے۔ توجہ کیجئے گا، آج ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا مل جائے، آج ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا مل جائے، جتنے اعمال کرتے ہیں صرف دل کے اندر تمنا یہ ہے، صرف دل کے اندر خواہش اور آرزو یہ ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ آئیے حضرات توجہ کیجئے، ہم جتنے اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، جس دل کے اندر بات یہ ہے کہ رب کی رضا مل جائے۔ لیکن حضرات آؤ ذرا توجہ کیجئے گا، جتنے اعمال کریں گے وہ اعمال کرنے کے بعد اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ اگر اللہ نے جنت عطا کر دی، اللہ کی رحمت ہوئی، اگر تیرے اور میرے اعمال اچھے ہوئے، اللہ نے جنت عطا کر دی۔ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد اللہ اعلان کریں گے آؤ جنتیوں آج میں نے تمہیں ایک انعام دینا ہے، آؤ جنتیوں آج میں نے تمہیں ایک تحفہ دینا ہے۔ اللہ جی وہ انعام کیا ہے، اللہ جی وہ تحفہ کیا ہے، اللہ جی وہ گفٹ کیا ہے، اللہ جی کیا انعام دینا ہے، اللہ جی کیا تحفہ دینا ہے، اللہ جی بتائیے نا۔ اللہ فرمائیں گے جنتیوں آج کے بعد میں تمہارے سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تمہارے سے خوش ہو گیا، آج کے بعد میں تمہارے سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن اصحاب پیغمبر کی عظمت پر ذرا غور تو کیجئے، اصحاب پیغمبر کی شان پر ذرا غور تو کیجئے۔ اللہ نے زندگی کے اندر پہلا انعام دیا ہے، جاؤ میرے صحابہ میں تمہارے سے راضی، تم میرے سے راضی ہو، ابو بکر میں تیرے سے راضی، عمر میں تیرے سے راضی، عثمان میں تیرے سے راضی، علی میں تیرے سے راضی، طلحہ میں تیرے سے راضی، زبیر میں تیرے سے راضی۔ آؤ ذرا اب توجہ کیجئے گا، یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیرے اور میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا میرا کوئی ایک صحابی میدان جنگ میں گیا ہو، میدان جہاد میں گیا ہو، ادھر سے اڑنے والی مٹی میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، فرمایا میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی ایک جانب ہو، یارو تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک جانب ہو۔ یہ کیا زندگی ہے؟ 60 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی ہے۔ اگر کوئی زیادہ سے زیادہ جی لے گا 100 سال جی لے گا۔ کائنات کے سردار نبی نے اعلان کیا وَعُمَرَ نُوحٌ، اگر تم نوح جتنی عمر پا کے اس دنیا میں آ جاؤ، زمین اور آسمان کے خلا کو اپنے اعمال کے ڈھیر سے بھر دو، پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے علماء کی موجودگی کے اندر معنی اور ترجمہ یوں کرنے دیجیے، آپ کے سائنسدان لکھتے ہیں، آپ کے سائنٹسٹ لکھتے ہیں، زمین سے پہلے آسمان گوایا،
500 سال کا، پہلے سے دوسرے کا 500 سال کا، دوسرے سے تیسرے کا 500 سال کا، یعنی زمین سے 7 آسمان کا فاصلہ 3500 سال کا ہے۔ 3500 سال کے فاصلے کو اگر ہم اپنی نیکیوں سے بھر دیں اور عمر نو بھی مل جائے، پھر بھی میں محمد کے آقا فرماتے ہیں، پھر بھی میں محمد کے صحابہ کرام کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ پتہ کیا چلا ہے؟ انہوں نے میرے آقا کا دیدار کیا، انہوں نے میرے آقا سے ملاقات کی، انہوں نے تن قربان کیا اپنے پیارے پیغمبر پر، انہوں نے من قربان کیا پیارے پیغمبر پر، انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کے لیے، شان کے لیے، مقام کے لیے۔ اللہ نے مقام اجاگر کر دیا، اللہ نے شان کو بلند کر دیا۔ آج ہم بھی اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کے روحانی بیٹے ہونے کی حیثیت سے اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے پاکستان کی فضاؤں میں اصحاب پیغمبر کی عظمت کو بیان کر کے چھوڑیں گے اور اصحاب پیغمبر کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ آئیے ذرا آپ توجہ کیجیے، ان سارے صحابہ میں سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے 2-3 باتیں کروں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ ماشاءاللہ مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، ان کا بھی بیان ہونا ہے۔ آئیے ذرا آپ توجہ کیجیے گا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے چند معروضات آپ احباب کے گوشت گزار کرو۔ اور کون؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں نبی کائنات نے اعلان کیا۔ آقا کائنات فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنا تھا جناب ابو بکر کو بنا تھا، جس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم نے اعلان کیا کہ لوگوں میرے پر جس کسی نے احسانات کیے ہیں میں نے اس کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے۔ ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکا، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تیرے احسانات کا بدلہ خود عطا کرے گا۔ اور کون؟ جناب ابو بکر تیری اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیری اور میری روحانی اماں جان۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی صلی السلام کی جتنی بیویاں ہیں تیری اور میری روحانی اماں جان لگتی ہیں، تیری اور میری روحانی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما۔ تیری اور میری تیرے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، تیرے اور میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما۔ تیری اور میری اماں جان کی نگاہیں، تیری اور میری اماں جان کی ایک دم نگاہیں آسمان کی طرف گئی ہے۔ تیری اور میری اماں جان کے ذہن کے اندر ایک سوال آیا ہے، تیری اور میری اماں جان کے ذہن کے اندر ایک ترکیب سوچی ہے۔ تیری اور میری اماں جان کہتی ہے اے سونے پیغمبر جی، اے تاجدار کونین جی، اے تاجدار ختم نبوت جی، مجھے اتنا تو بتائیے نا، آسمان پر اتنے زیادہ ستارے موجود ہیں، کیا آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں کہ کسی انسان کی ہے؟ کیا آپ کے کسی یار کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہے؟ کائنات کے سردار نبی نے اعلان کیا ہاں ہاں عائشہ میرے یار جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی۔ تیری اور میری اماں جان خاموش ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ اب چپ کیوں کر گئی؟ عائشہ اب خاموش کیوں ہو گئی؟ اللہ کے رسول میرے سر کے تاج، میرے سر کے تاج جی، میرے ذہن کے اندر خیال یہ تھا کہ میرے ابا جان آپ کے غار کے ساتھی، میرے ابا جان آپ کے ساتھ ہر دم چلنے والے، میرے ابا جان آپ سے محبت کرنے والے، جہاں پر آپ حکم فرما دیں میرے ابا جان وہاں پر لبیک کہنے والے۔ میرے ذہن میں خیال یہ تھا کہ آپ کے لب مبارک پر، آپ کی ذات، آپ کی زبان مبارک پر میرے ابا جان ابو بکر صدیق کا نام ہوگا، لیکن آپ نے جناب عمر کا نام لیا، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ خوش ہو جا، تجھے خوشخبری دینے لگا ہوں، عمر کی ساری زندگی
نیکیاں, عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہے, اور ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہے. جو اتنا عظیم ہو, جس کو رسول کائنات اتنی شان دے, جس کی عظمت میں رب کا قرآن بولے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور آج بولنے والا, زبان چلانے والا ابو بکر کے ایمان کے بارے میں بولے, آج بولنے والا سیدنا امیر معاویہ کی عظمت میں بولے, آج بولنے والا اصحاب پیغمبر کی شان کے بارے میں بولے. حضرات آئیے ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں, ہم اس بات کا پیغام دے دینا چاہتے ہیں. ہم صحابہ سے محبت کرنے والے, صحابہ سے پیار کرنے والے, صحابہ سے عقیدت کرنے والے, صحابہ سے مودت کرنے والے, صحابہ سے چاہت کرنے والے, اصحاب پیغمبر کے بارے میں جو نازیبا الفاظ کو استعمال کرے گا وہ اس دنیا سے مٹ جائے گا. اصحاب پیغمبر چمکتے رہیں گے, دھمکتے رہیں گے, لیکن ایک وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں کیوں اصحاب پیغمبر کے بارے میں نازیبا الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے. یعنی کیا کہتے ہیں, نبی پاک کا گھرانہ نبی پاک کے گھرانے سے محبت نہیں کرتا تھا. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے. ہم اس لیے صحابہ کو اچھا نہیں سمجھتے. تاریخ اس طرح بتاتی ہے, تاریخ اس طرح بتاتی ہے. میں نے کہا میں بھی تجھے بتاؤں نا, تو تاریخ کی بات کرتا ہے, میں تیرے سامنے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. تو تاریخ کی بات کرتا ہے, میں تجھے رب کی آیات پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. تو تاریخ کی بات کرتا ہے, رب کا قرآن اعلان کرتا ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. تاریخ غلط بھی ہو سکتی ہے, تو تاریخ کی بات کرے, میں تجھے رب کا قرآن پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ کا قرآن کہتا ہے صحابہ آپس میں محبت کرنے والے, صحابہ آپس میں پیار کرنے والے, صحابہ آپس کے اندر بڑے نرم ہیں. اور مجھے یاد آئے شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے. میں دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ آپ کو مکہ لے جائے, پھر اللہ آپ کو مدینہ لے جائے. جائیے جنت البقیع کا منظر دیکھیے, جہاں پر 10,000 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں. وہاں پر تیرے اور میرے بھائی شہید عالم اسلام کی قبر بھی موجود ہے, جس نے ساری زندگی ختم نبوت کا دفاع کیا, جس نے ساری زندگی اصحاب پیغمبر کے لیے, صحابہ پیغمبر کی عظمت کے لیے ہر مشکل کو جھیلا. پھر میں ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں ہم سوکھے پتے نہیں جو جھڑ جائیں تیز ہواؤں سے, ہم وہ طوفان ہیں جو سمندروں کا رخ موڑ دیتے ہیں. آئیے میں ان کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, سنیے گا. وہ فرمایا کرتے تھے کوئی بھی شخص دشمن کے نام پر اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتا. علامہ شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جائیے تاریخ کا مطالعہ کیجیے. جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے, ایک کا نام عمر ہے, ایک کا نام عثمان ہے. آگے بڑھیے, جناب حسن سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے, ایک کا نام عمر ہے, ایک کا نام عثمان ہے. اور آگے بڑھیے, جناب حسین کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے, ایک کا نام عمر ہے, ایک کا نام عثمان ہے. جب آپ پڑھیں گے آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے رحماء بینہم, صحابہ آپس میں محبت کرنے والے, پیار کرنے والے. اگر پھر بھی کوئی نہ مانے, میری پوری گفتگو نہیں, یہ جو میں اب 4-5 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں, اگر آپ کی بات پھر بھی کوئی نہ مانے, انشاءاللہ یہ گفتگو آپ نے اس کو سنانی ہے. میں بات صرف ختم کرنے لگا ہوں. جناب ابو بکر صدیق سبق ہے رضی اللہ تعالی, بولیے بولیے رضی اللہ تعالی عنہ. سنیے گا, توجہ کیجیے گا, بات ختم ہو گئی ہے. لاہور سے آئے مہمان کا آخری پیغام اپنے دامن میں سمیٹیے اور میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے, ایک کا نام محمد تھا, ایک کا نام عبداللہ تھا, ایک کا نام عبد الرحمن تھا. عبداللہ وفات پا گئے, باقی محمد بچے, عبد الرحمن بچے. محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا. عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا. قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا, اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام ام فروہ رکھا. یہ ام فروہ کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی
پڑپوتی ہے، ان کا نکاح دیکھیے گا، ان کی شادی دیکھیے گا، ان کی میرج دیکھیے گا، کن کے ساتھ ہونے لگی ہے؟ امام محمد باقر۔ امام باقر کون ہے؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں، جناب علی کے پوتے ہیں۔ امام محمد باقر کا نکاح ام فروا سے ہوا، اللہ نے جو بیٹا عطا کیا دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے، امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے، امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے، امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا دنیا اسے امام تقی کہتی ہے، امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا دنیا اسے امام نقی کہتی ہے، امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ اگر بات آپ نہیں سمجھے ہو، میں تھوڑا سا بیک جانا چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا ریورس جانا چاہتا ہوں۔ امام حسن عسکری کے ابو کلام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کلام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کلام امام علی رضا ہے، امام علی رضا کے ابو کلام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کلام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کلام امام محمد باقر ہے، امام باقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے، ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ اگر آپ بھی کوئی یہ بات کہے کہ صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، ہم گزارش کریں گے، ہمارا پیغام یہ ہے، ہماری آمد کی دعوت ہے، ہم کہنا چاہتے ہیں میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر قرار صحابہ، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، قرآن کے اندر کیا ہے، وہ میرے آقا کے جانثار ہیں، وہ میرے آقا کے حکمدار ہیں، وہ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تحریک دفاع اسلام و پاکستان کا پیغام یہ ہے، آؤ صحابہ سے بھی محبت کرو، آؤ اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ اللہ ہمیں اس جہان میں بھی کامیاب کر دے گا اور محشر کے میدان میں بھی کامیاب کر دے گا۔ اللہ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق اصحاب پیغمبر اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث ہے دستور اپنا، اسے ہی کو اپنائیں گے، زندہ رہے تو اسی ہی پہ رہیں گے، اسی ہی پہ مر مٹ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔